سورۃ الکہف کی 5 آیات ہم نے الحمدللہ محض اللہ کے فضل کرم عنایت رحم سے مکمل کی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید آپ، باخع ہلاک کرنے والے ہو، نفسک اپنی جان کو، اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر، لم نہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں، بہذا اس بات پر، الحدیث بہذا اس، الحدیث اس بات پر، اس قرآن پر، اسفا غم کرتے ہوئے۔ پانچ آیتیں ہوئیں، چھٹی آیت پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے فرستادے سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں، اب اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ آیت کا ایک ایک لفظ اور اس کا ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ جی اس آیت میں کچھ الفاظ ہے جن کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لعل، جن کو عربی آتی ہے وہ جانتے ہیں، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ میں نے کل ہی اس کا لیکچر لیا ہے، یہاں پر جو عربی میرے پاس سیکھتے ہیں ان کو قرآن کی ایک مثال مل گئی لعل والی۔ باخع پڑھیں گے ہم، ایک لفظ ہے آثار، دیکھیے اثر کی جمع ہے یہ، ایک لفظ ہے اثر، اثر، اس کی جمع آتی ہے آثار۔ کسے کہتے ہیں اثر؟ کسی بھی چیز کا وہ نتیجہ یا وہ نشان، وہ سائن جو وہ چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اثر۔ نقش قدم کو بھی اثر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک انسان وہاں پر قدم رکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، پیچھے یہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ میں باخع کا معنی کیا ہے؟ غور سے سننے کے لائق ہے یہ لفظ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے آپ کو اس پوری آیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ باخع ہلاک کرنے کو کہتے ہیں، مار ڈالنے کو کہتے ہیں۔ زمین کے لیے بھی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز میں کیوں بتا رہا ہوں زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ باخع کے اندر کتنا گہرا مفہوم ہے۔ باخع زمین کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے
جب زمین پر اتنی زیادہ کاشتکاری کی جائے، کھیتی باڑی کی جائے، اتنا زیادہ اس کو کام میں لایا جائے کہ اب وہ زمین مکمل طور پر بوڑھی ہو جائے، اب وہ زمین مکمل طور پر ایسی ہو جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی، اس سٹیج پر جب وہ زمین پہنچ جاتی ہے، اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بخعت الارض، زمین مر گئی، مردہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کاشت کے اب لائق نہیں رہی۔ یہ لیول ہے باقع کے استعمال کرنے کا۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ اگر آپ کو باقع کا استعمال کرنا ہے عربی زبان میں تو آپ سمجھ لیجئے اس کا حاصل کیا ہے۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں اتنی کوشش، اتنا اس کو کام میں لانا کہ اس کو آخری مراحل پہ پہنچا دینا، اب وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مر گیا، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان باقی نہ رہے، ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے باقیہ۔ آپ سوچیں قرآن نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ، اے نبی ایسا لگتا ہے جیسے اب آپ اپنی جان گھلا دو گے، ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو مار ڈالو گے اپنے آپ کو۔ سمجھ میں آ گیا باقیہ کا مطلب؟ اب ایک لفظ ہے اسف، ہے نا اخیر میں بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا، اسف کسے کہتے ہیں؟ اسف کہتے ہیں غم کو، تکلیف کو، ملال کو، اور ان سب کی آخری کیفیت کو، جس کے بعد دل کی کیفیت کے بارے میں انسان گمان نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، صرف اسی کو احساس ہوتا ہے جو اس تکلیف سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ کیا کہا میں نے؟ تکلیف کا آخری حصہ، ملال کا آخری درجہ، غم کا آخری مرتبہ، یہ سٹیج پر جب انسان پہنچتا ہے غم، تکلیف، ملال کے، افسوس کے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسف۔ ٹھیک ہے؟ آثار کا ترجمہ مطلب آپ کے سامنے ہے، باقع کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے ہے، اسف کا مطلب اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا دیکھیے، تھوڑا سا پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں، قرآن یہاں سے آغاز کر رہا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، ایک من لدنی شدید جنگ اور شدید عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ سورۃ الکہف اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا، اولاد، بغیر دلیل کے کہتے ہیں، بہت بڑی بات اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے نکالتے ہیں، صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بظاہر آپ کو کوئی جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو دو گے ان کے پیچھے اگر انہوں نے اس بات پر ایمان نہیں لایا۔ افسوس کے ذریعے، مطلب اتنا افسوس ہوگا آپ کو، اتنا افسوس کر رہے ہو آپ، اتنا ملال، اتنی تکلیف، اتنا سوچ و بچار میں مبتلا ہو آپ کہ ان کے نہ ماننے پر اس بات کو
آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. یہ آیت ہے ہمارے سامنے. ایک اشکال کہہ لیجئے یا ایک سوال کہہ لیجئے. اس آیت میں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا تذکرہ ہے، افسوس کا بیان ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کچھ اپنی طرف سے کہہ بھی لیا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو اس میں اتنے غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بھئی انسان ہے، غم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی ہے، غم ہوتا ہے کہ بات نہیں مانی اور اتنی بڑی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، غم ہے، تکلیف ہے، افسوس ہے، ملال ہے. لیکن اتنا سوچنا، اتنا افسوس کرنا، اتنے ملال میں اپنے آپ کو ڈال دینا کہ جان پر بنا رہی ہے. ایک سوال ہے، ذہن میں آتا ہے یہ سوال. آپ ذرا اور اس پر غور کر کے سوچئے. قرآن حکیم کی اس بات کو اگر وہ نہ مانے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا کو، تو اتنے زیادہ شدید حزن کی اور اتنے زیادہ اسف اور ملال کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ لوگوں کو جس سوال تک لے جانا چاہتا ہوں اس سوال کو سمجھیں، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں. جب آپ لوگ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرو گے، وہ سوچ لاؤ گے، وہ خیال پیدا کرو گے، تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اتنا غم کیوں لاحق ہو گیا کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا. اپنی جان گنوا دو گے کیا؟ آخر وہ کیسا دکھ ہوگا، کیسا غم ہوگا جو زبان سے نہ کہہ سکتے تھے. آخر ایسا کون سا زخم تھا ہوگا جو کسی جسم پر نہیں، دل کے نہاں خانے میں لگا ہوا تھا. کیسا درد تھا ہوگا وہ جس کی شدت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گھلی جا رہی تھی. کیسی آگ لگی ہوئی تھی ہوگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو سلگ رہی تھی. آخر ایسی کیسی تڑپ تھی ہوگی جس میں نہ نیند آ رہی ہے، نہ قرار آ رہا ہے، نہ چین آ رہا ہے، بس ایک ہی فکر إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. اتنا غمگین، اتنے افسردہ، رب کو بھی کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن نے محض خطیبانہ اسلوب اختیار کیا، جذباتی انداز کلام تھا، اتنا بڑا، اتنا سنگین، اتنا گہرا، اتنا آخری درجے کا لفظ استعمال کر لیا قرآن نے؟ باخع نفسک، محض یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی انداز کلام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس نے رب کو یہ قرآن کے اندر نازل کرنا پڑا، اور فرشتوں کو بھی اور آسمان و زمین کو بھی اس چیز نے ہلا کے رکھ دیا. قرآن بہت نپے تلے، بہت منصف اور عادل الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کے بیان میں مبالغہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ حقیقت بیانی کر رہا ہے. یہ دل کا زخم ہے، یہ نبی کا دکھ ہے، یہ وحی کی وہ چیخ ہے جو اہل فہم کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن اہل فہم اس کو سمجھیں بھی، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ آخر نبی کو اتنا زیادہ دکھ کس بات پر ہوا تھا. چلیے، جب آپ لوگوں نے یہ سوال سمجھا، جب آپ لوگوں نے اپنے اندر یہ بات پیدا کی
کہ ہاں واقعی آخر اتنے دکھ کی کیا وجہ بنی. تو آج ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. میں اہل فہم حضرات سے مخاطب ہوں. کوئی ہے یہاں پر اہل فہم؟ جی سر. جی سر. اس بات کو میں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے ایک چیز سمجھتے ہیں. یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ایک کے بعد لفظ جائزہ نظر نہیں آ رہا. سلائیڈ شو میں کوئی مسئلہ ہے. بہرحال عنوان ہے عیسائیت اور یورپ کی تاریخ ایک جائزہ. کیا ہے عنوان؟ عیسائیت کی آمد اور پھیلاؤ. آج کل جو دنیا میں کرسچینٹی عیسائیت رائج ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا کوئی تفصیلی جواب دستیاب نہیں ہے. جتنا ہم جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہود تھے، ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر ظلم ہونے لگا اور ظلم کی انتہا ہونے لگی. مگر یہ حواری ہر قسم کے ظلم کے باوجود حضرت عیسیٰ اور انجیل کی تعلیمات کی تبلیغ میں مصروف رہے، اور صرف مصروف نہیں رہے بلکہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے. یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ موجودہ عیسائیت کی آمد کے بارے میں. حقیقی عیسائیت، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ان کو نبوت ملی اور ان کے معجزات تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اور ان کو پھر انجیل سے نوازا گیا اور اس کی تعلیمات اور بہت ساری چیزیں چلتی رہیں جس کو بہت سے لوگوں نے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے مانا. یہ ساری چیزیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دیکھیے، بائبل کے مطابق یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میپ، جی سر. جی، بائبل کے مطابق اس جگہ پر جو آج کل فلسطین کہلاتا ہے، یعنی نیچے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے غزہ، اور یہ سارا اس زمانے کے جو الفاظ تھے وہ یہاں پر اس زمانے کا میپ ہے. ناصرہ کہتے ہیں اس کو، ناظرت. آپ لوگ اگر سرچ کرو گے دیکھو گے تو آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جیزس آف نازرت بھی ملتا ہے. ان کے مختلف نام ہیں، جیزس دا کرائسٹ اور جیزس آف نازرت، اس طرح. مطلب یہاں اس علاقے سے منسوب کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو نام پتا ہے، اس کو کہتے ہیں آج کل القدس. پہلے سے القدس کہا جاتا ہے، اسلامی نام القدس ہے، اور یہودی اور بنی اسرائیل اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو یروشلم کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے بیت لحم، کیا ہے یہ؟ ہم اس کو کہتے ہیں بیت اللحم. آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، اسلامی اصطلاحات میں سے ایک لفظ ہے یہ بیت اللحم. تو بائبل میں جو آج کل کی موجودہ بائبل ہے، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے. بیت اللحم کہاں ہے؟ موجودہ فلسطین میں ہے.
تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، جس قوم میں بھیجے گئے، وہ قوم بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل یہودیوں کے نبی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت جی اہم ہے، اسی لیے میں اس کو رک رک کے سوچ سمجھ کے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آگے آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھنی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، اور وہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ ان علاقوں میں رہتے تھے جس کو آج سیریا کہتے ہیں، پیلسٹائن کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، القدس وغیرہ۔ چلیے، اب ہوا یہ کہ بہت زیادہ مخالفت رہی بنی اسرائیل کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ کو مانیں گے، اور تورات ہی پر ہمارا ایمان ہے، اور تورات ہی سب کچھ ہے، اور بہت کچھ۔ حضرت عیسیٰ کا انہوں نے انکار کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، بہت کچھ کیا، ان کے حواریوں کو ستایا جاتا تھا۔ ایک تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ زندہ ہیں ابھی تک۔ قرآن میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں، جو اس بات کو نہیں مانتا وہ بہت گمراہ ترین انسان ہوتا ہے۔ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہود اور نصارہ ہیں، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، اور ان کو صلیب پر لٹکا دیا تھا، جس کو کہتے ہیں صلیب پر چڑھا دینا، جس کی وجہ سے ان کو موت ہو گئی۔ یہ ان دونوں کا ماننا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وقت کا نبی ختم ہو گیا، حواری پریشان، حواری یعنی حضرت عیسیٰ کے صحابی، اور یہودیوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، چن چن کر مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے۔ لیکن ان کے جو حواری تھے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اب مزے کی بات سنیے، میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کی طرف، لیکن آپ دیکھیے، کیا آج کرسچینٹی صرف بنی اسرائیل اور یہودیوں کا مذہب ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، چاہے وہ یہودی ہو، بنی اسرائیل کے خاندان سے، 12 قبیلوں سے ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ عیسائی بن سکتا ہے۔ کیا انہوں نے ایسی تبلیغ کی کہ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے لوگ پیدا ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیسے پھیلاؤ ہوا اس کا؟ ایک بھیانک، ایک عجیب اور ایک دلچسپ داستان ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یا سب کو اس تاریخ کے بارے میں پتا ہے تو میں اس چیز کو سکپ کر دوں گا اور اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے پلیز اس بات کو کنفرم کر دیجیے، اور اگر نہیں پتا تو پھر مجھے یہ ساری تفصیل بتانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت زیادہ عیسائیوں پر، حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ ایک فرقہ تھا یہودیوں میں، فریسی نام کا۔
وہ انتہائی کٹر تھا. وہ لوگ جہاں پر بھی عیسائی ملتے ان کو قتل کرتے، مارتے، اذیت دیتے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ساؤل. وہ تو اس میں سب سے آگے تھا. اس کا نام سن کر عیسیٰ کو ماننے والے کانپتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے عیسائی، اور بڑا دلچسپ قصہ ہے اس کا. اور وہ آگے بڑھ کر عیسائیت کی تبلیغ میں اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے، اتنے زیادہ محنت کرتا ہے، اور اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور یہود کے 12 قبیلوں سے عیسائیت کو نکال کر اور دمشق اور سیریا اور یہ القدس وغیرہ کے علاقوں سے نکال کر عیسائیت کو یورپ تک پہنچا دیتا ہے، مغرب تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یورپ میں عیسائیت کی آمد اور پھیلاؤ. کون تھا وہ؟ اس کا نام تھا ساؤل، لیکن اس کو آج کل کہا جاتا ہے سینٹ پال. کیا ہوا؟ یہ شخص کٹر قسم کا یہودی تھا، اور تورات کو بہت زیادہ مضبوطی سے اس پر عمل کیا کرتا تھا. جہاں پر عیسائی ملتے تھے ان کو مارتا تھا اور بہت کچھ کرتا تھا، اور خاص طور پر ان کو عقوبت خانوں میں رکھ کر اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اور کئی سفر کیا کرتا تھا تاکہ عیسائیوں کو نقصان پہنچا سکے، ان کو ان کے عقیدے سے پیچھے کر سکے، ان کو واپس یہودی بنا سکے. اپنے فرقے کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کے خطوط لے کر، ان کے فتوے لے کر اپنے ساتھ آگے بڑھتا تھا، اور ہر جگہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا تھا. ایک شیطان قسم کا انسان تھا. ایک دن یہ جا رہا تھا دمشق کی طرف. یہ واقعہ ہے پہلی صدی عیسوی کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اسلام کے نقطۂ نظر سے، اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ان چغتوں کی طرف سے، ان کے نظریے کے حساب سے. تو وہاں سے صدی کی شروعات ہوئی نا. تو پہلی صدی عیسوی میں یہ مشہور مشنری سفر کر رہا تھا. یہ تھا کہاں کا؟ یہ تھا ایشیائے کوچک کا باشندہ، جسے ہم کہتے ہیں ایشیا مائنر. وہاں سے یہ خطوط لے کر، دستاویزات لے کر، تصدیقات لے کر جا رہا تھا عیسائیوں کو تکلیف دینے کے لیے. کہاں پر؟ فلسطین، دمشق. یہ سفر میں تھا. ٹھیک ہے. اب راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ اچانک دن دہاڑے ایک ایسا نور اس کی آنکھوں کے سامنے آیا آسمان کی طرف سے، جو سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، جو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھی. بہت زیادہ تیز روشنی تھی، اور اس روشنی سے آواز آتی ہے، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہتا ہے، ساؤل کہتا ہے، تو کون ہے خداوند؟ تو آگے سے آواز آتی ہے، میں یسوع ہوں، خدا جس کو تو ستاتا ہے. یسوع مسیح جس کو کہتے ہیں. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. اور پھر اس کو ہدایات ملتی ہے کہ تو فلاں جگہ جا، اور وہاں جا کر ان سے مل، اور وہاں تجھے ساری ہدایتیں دی جائیں گی. تو یہ ساؤل کہتا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ایسا عجیب پیش آیا ہے کہ میں تو جا رہا تھا عیسائیوں کو تکلیف دینے کے لیے، ستانے والا بن کر، تکلیف دینے والا بن کر، عذاب کا پیغام بن کر، لیکن راستے میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اب میں عیسائیوں کو ستانے والا نہیں،
اب میں عیسائیت کا مبلغ بن گیا. عجیب دلچسپ واقعہ ہے نا. ایک ایسا انسان جو دہشت کی علامت تھا وہ دوست بننے آ رہا ہے، بلکہ وہ اس عقیدے کا پرچار کرنے آ رہا ہے. حیرت کی بات ہے. ذرا دیکھیے، یہ جو ساؤل تھا، جب اس نے عیسائیت قبول کی تو اس نے اپنا نام رکھا پولس، اور اس کو بعد میں جا کر پال کہا جانے لگا. یہ کہاں تھا؟ ایشیائے مائنر میں تھا. یہ وہ علاقہ ہے افیسس، یہاں کا وہ باشندہ تھا، اور یہاں سے سفر کر رہا ہے. یہاں پر نیچے یہ جو نظر آ رہا ہے دمشق لکھا ہوا، دمسکس. آپ سوچیں پہلی صدی عیسوی میں، پہلی صدی، یہ چل رہی ہے 21ویں صدی. اتنی پہلے وہ یہاں سے کہاں ہے یہ ایشیائے کوچک، اور کہاں ہے یہ دمشق، یہاں سے سفر کر کے وہ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا تھا. کس چیز کے لیے؟ عیسائیوں کو تکلیف دینے کے لیے. اور راستے میں ترسوس کے مقام پر کیا ہوتا ہے؟ انقلاب برپا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی سفر تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ محض جھوٹ اور دجل تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی قسم کا انسانیت کا، اسلام کا، اس وقت کے اسلام یعنی عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن تھا. یہ بہت بڑا دھوکے باز اور بہت بڑا جالساز ہے. یاد رکھیے، آج جو عیسائیت، موجودہ عیسائیت جو رائج ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر نہیں، اس سینٹ پال کی تعلیمات پر قائم ہے. ٹھیک ہے؟ میرے اس دعوے پر یا کوئی اور اگر اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہت سارے دلائل. عیسائیت کی شبیہ اس نے بگاڑی. میں مختصر طور پر ابھی یہاں پر بول دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آگے میں تسلسل میں یہ اہم باتیں بھول جاؤں. عیسائیت کے بڑے بڑے عقیدے ہیں جس پر موجودہ عیسائیت قائم ہے. ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا عقیدہ، اور سن آف گاڈ ماننے کا عقیدہ. اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی کا کلام جو اللہ کا بیٹا ہے ان کی نظر میں، وہ حلول کر کے آ گیا ہے ایک انسانی جسم میں، جس کو کہا جاتا ہے عیسیٰ، جس کو کہا جاتا ہے جیسس. تو یہ حلول کا عقیدہ یعنی اللہ کا کلام حلول کر کے انسانی جسم میں آ جانا، یہ عقیدہ، یہ وہ عقیدہ ہے جو عیسائیت کی بنیاد ہے. اور اس کے علاوہ مغفرت کا عقیدہ، معافی کا. تفصیل بہت لمبی ہے، میں بس سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی عقیدے جس پر آج عیسائیت قائم ہے، اس میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی جانب یا ان کے حواریوں کے جانب منسوب کیا جا سکتا ہو. سب کے سب عقیدے اس پال نے، اس ساؤل نے گھڑے ہوئے ہیں اور اسی نے پھیلائے ہیں. جی سر، جی بولیے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ساری چینجز آئی ہے انجیل میں، یہ ساؤل نے کی ہے؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں. یہ مختصر سی بات میں نے آپ کو بتا دی. ممکن ہے کہ آگے میں جو تسلسل میں بولوں تو ہو سکتا ہے یہ باتیں، یہ پوائنٹس بھول جاؤں، اس لیے میں نے پہلے بتا دی. اب یہ سینٹ پال جو ہے، یہ ساؤل، یہ پولس شروع میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد
عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ملتا ہے اور سارے حواری اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آ کر یوں بیان دے دے کہ میں تو عیسائیت کو ماننے والا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، اور میں توبہ کر چکا ہوں، میں یہودیت چھوڑ چکا ہوں، اور میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اب میں تمہیں ستانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، کون مانے گا؟ لیکن ایک حواری برنباس جن کا نام تھا، ان کو یہ یقین دلاتا ہے، اور وہ سارے حواریوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہیں، کہا جاتا ہے 12 apostles of Jesus، ان کو وہ یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، ایسی ہی بات ہے۔ اس کے بعد یہ 3 سال تک غائب ہو جاتا ہے، غائب، نظر ہی نہیں آتا کسی کو، ایک جگہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے، عیسائیت کا زبردست قسم کا پرچار کرتا ہے، ان کے حواریوں کے ساتھ ہر طرف جو ہے ظلم کا نشانہ بھی بنتا ہے، اور محبت سے، پیار سے، اپنائیت سے، لاڑ سے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے بہترین انداز میں عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سب یہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے، یہ واقعی توبہ طائب کر چکا ہے، اور یہ واقعی بہت بہترین انسان ہے، اور ایسا کر کے آہستہ 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 یہ حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے اسلام میں دراڑ پیدا کرنے کی سازشیں شروع کرتا ہے۔ آگے بڑھ کے اس نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اصل میں اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا، ان کے حواریوں نے کبھی نہیں کہا۔ اب جب وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، تبلیغ کرنے لگتا ہے ان سب چیزوں کی، تو اب یہاں پر اس کے درمیان اور حواریوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو برنباس جو تھے ان کا بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے، بڑا شدید اختلاف ہوتا ہے، اور باقی جتنے ان کے حواری تھے ان سب کا اختلاف ہو جاتا ہے، سب اس سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر یہ کچھ خطوط لکھتا ہے مختلف جگہوں پر، اور یہ اتنا زیادہ اہم ترین انسان ہے عیسائیت میں، اتنا زیادہ اہم ترین ہے کہ بائبل میں، موجودہ بائبل میں اس کے خطوط بھی شامل کیے گئے ہیں۔ آپ سوچیں کسی مذہبی کتاب میں کسی کا خط شامل ہو جانا، ایک نہیں 12 خطوط، جس کو مذہبی کتاب کا حصہ مانا جا رہا ہو، کیا مقام ہوگا اس کا؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک اصول ہے، پتہ ہے کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے مختلف جگہوں پر مختلف مذاہب میں آئی ہے۔ میں صرف اشارہ دینے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک شخص تھا، یہودی تھا، اس نے محبت کا دعویٰ کیا نبی پاک محمد عربی سے، حضرت علی سے، حضور کے خانوادے اور اہل بیت سے۔ اس محبت کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، لوگ تو بھائی میں بھی جان دینے تیار، آپ بھی جان دینے تیار حضور کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے۔ کس کو محبت نہیں ہو سکتی ہے نبی سے؟ کس مسلمان کو نہیں محبت ہو سکتی اہل بیت سے؟ کس مسلمان کو محبت نہیں ہو سکتی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حسن و حسین سے؟ تو واقعی بات صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بہت شاندار بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا محبت کرنے والا، کیا عاشق انسان ہے۔ ایسا ایسا کرتے کرتے آگے بڑھ بڑھ کے غلط عقیدوں کو اسلام کے اندر داخل کرنے والا ایک یہودی تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہے نا؟ نہیں سر، نہیں پتا اس کے بارے میں۔ خلافت راشدہ کے لیکچرز لے لیے ہوتے تو پتا ہو جاتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ بہرحال
اہل بیت کے ہم عاشق ہیں، حضرت علی کے ہم غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہزاروں جانیں قربان ہیں، لیکن اس محبت میں غلو، یہ محض انسانی نفسیات ہو سکتی ہیں، نفس پرستی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل جیسے اسلام کے اندر ایک یہودی آ کر غلط عقائد کو آہستہ سے محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر، نچھاور ہونے کے نام پر پھیلاتا ہے، بالکل اسی طرح عیسائی افراد کے اندر بیٹھ کر ایک یہودی جس کا نام ساؤل تھا، بعد میں جو سینٹ پال بنا، وہ محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ، اچھائی کے نام پہ، بھلائی کے نام پہ، توبہ کرنے کے نام پہ آگے بڑھتا ہے اور عیسائیت کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے اس کے بہت بڑے بڑے سفر ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے میپ ہے اور یہ جو آپ کو یہ خطوط نظر آ رہی ہیں مختلف یہ رنگوں کے، یہ وہ خطوط ہیں جو پال دا اپاسٹل نے سفر کیے ہیں عیسائیت کی تبلیغ میں۔ دیکھیے یہاں ہے، میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں، نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے فلسطین، یہاں آیا تھا نا، دمشق ہے یہاں پر، یروشلم، غازہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہے۔ یہاں سے وہ سفر کر کے یہ جو سارے علاقے ہیں، یہ میسیڈونیا، اٹالیا، سسلیا، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو یورپ کہلاتے ہیں۔ شہر دمشق سے یورپ تک کا سفر کیا اس نے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ تو عالمی نبی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ تو ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، انجیل عالمی کتاب نہیں تھی، انجیل محض ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے شریعت تھی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تبلیغ میں اتنی انتہا کی، اتنی یہ آگے بڑھا کہ حضرت عیسیٰ کی عیسائیت کو، ان کی نبوت کو، اور ان کو نبوت سے آگے بڑھا کر ان کو خدا بنا کر اور سن آف گاڈ بنا کر اس نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عالمی نبی بنا دیا، ان کی شریعت کو عالمی شریعت بنا دیا، ان کی تعلیمات کو عالمی تعلیمات بنا دیا، بین الاقوامی شریعت بنا کر اب وہ سفر کر رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں محبت میں پاگل ہے بیچارہ، کیسے حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کر رہا ہے، ان کی تعلیمات کی تبلیغ کر رہا ہے نا؟ آپ سوچیں کوئی غلطی اس کے اندر نکال سکتا ہے؟ اتنی محبت میں دیوانہ انسان، آپ اس کے سفر دیکھیں کتنے لمبے لمبے سفر ہیں، کہاں سے کہاں تک اس نے نہیں کیا سفر۔ پورے یورپ میں اس نے پھیلایا ہے عیسائیت کو، ورنہ یورپینز جو تھے وہ یہود نہیں تھے، وہ دوسری قوم تھی۔ تو یہاں سے ایک اور اصطلاح نکلی جنٹائلز کے نام سے۔ جنٹائل انہیں کہتے ہیں جو یہودی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے یہ الفاظ اگر تھوڑی سی بھی مسیحیت عیسائیت پڑھی ہوں گی تو آپ لوگوں کو یہ سارے الفاظ کا پتہ چلے گا۔ تو عیسائیت کو یورپ میں پہلی صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ان کا حواری، ان کا مبلغ، اپوسٹل بن کے یہ پال پیغام لے جاتا ہے روم کی طرف، یورپ کی طرف، مختلف علاقوں میں پھیلانا شروع کرتا ہے۔ شروعات میں اس نے عیسائیت اور یہودیت کی، یہودی برادریوں میں یہ بات پھیلائی، پھر آگے چل کے رومی سلطنت کے مختلف شہروں میں اور ان کی مختلف آبادیوں میں یہ پہنچا، اور یونان کا اس نے سفر کیا، ایشیا مائنر کا اس نے دوبارہ سے سفر کیا، اور کہاں کہاں یہ نہیں گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو اس وقت کی رومی سلطنت تھی نا، رومی سلطنت،
وہ تھی بت پرست. وہ مختلف خداؤں کو مانتی تھی، جس کو جوپیٹر کہتے ہیں، سیٹرن کہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو بھی مانا کرتے تھے. آج بھی یہ چیزیں ہمیں فکشن وغیرہ میں ملتی ہیں. انگلش فکشن اگر ہم پڑھیں تو اسکولس میں آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے پڑھایا گیا، میں نے پڑھا تھا. تو جوپیٹر کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر گریس کے لوگ، یونان کے لوگ. تو یہ بت پرست ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی شرک کیا اور مختلف بت بنائے اور ان کی پوجا کی. اب یہ لوگ عیسائیوں کو بری طریقے سے پیٹتے تھے، مارتے تھے، عذاب کا نشانہ بناتے تھے. بہت خطرناک، بہت بری طریقے سے. اتنا زیادہ کہ سینٹ پال کو بھی نشانہ بنایا، اور بہت زیادہ یہ ظلم کا نشانہ بنا. 313 یعنی 4 صدی سے پہلے تک وہ ساری جو سلطنت سمجھی جاتی تھی، وہ رومی سلطنت، وہ بت پرستوں کی بادشاہت میں عیسائیوں کی حالت بہت نازک، بہت بری تھی. بہت بری طریقے سے مارا جاتا تھا. پہلے تو یہودی مار رہے تھے، لیکن جب یہ تبلیغ ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں لوگ، پھر عیسائی بن رہے ہیں، تو پھر بت پرستوں کی جو بادشاہت تھی ان لوگوں نے بھی ایکشن لیا اور ان کو مارنا توڑنا پیٹنا شروع کیا. اب اس نے مختلف خطوط لکھے، اس نے قبرص کا سفر کیا، یونان کا، میسیڈونیا کا، افسیس کا، مختلف علاقوں کا اس نے سفر کیا. اور ان خطوط میں اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ ہیں پوری دنیا کے لیے. آگے بڑھتا ہے، ظلم کا نشانہ بنتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو مارا جاتا ہے، بڑے بڑے مبلغوں کو ختم کیا جاتا ہے. اور پھر آگے چل کے ان کی تبلیغ اتنی آگے بڑھتی ہے، اتنا یہ ظلم کا نشانہ بننے کے باوجود بھی ایسی تیز طریقے سے یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والی بادشاہت، وہ بت پرست حکومت، اس میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے قسطنطین، کانسٹنٹائن، وہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے. عجیب واقعہ ہے. 300 سال تک ظلم ہوا ان کے اوپر. 300 سال تک جہاں ملتے تھے مارا جاتا تھا. بادشاہت ان کو نشانہ بناتی تھی، جیلوں میں ڈالتی تھی. اور دیکھیں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بادشاہ انہی میں سے، کانسٹنٹائن نام کا، جو بت پرست تھا، وہ عیسائی بن جاتا ہے. یہاں سے انقلابی دور شروع ہوتا ہے. بہت 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 اہم بات ہے یہ کانسٹنٹائن والی بات، بہت زیادہ. پتا ہے کیوں؟ اس سے پہلے تک عیسائیت بالکل بے یار و مددگار تھی. صرف اپنی محنت پہ، اپنے بلبوتے پہ، اپنی ہمت پہ یہ لوگ تبلیغ کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ یہ جو کانسٹنٹائن تھا، بت پرست تھا، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. مختلف روایات ہیں، لیکن بڑے بڑے یوروپینس جو ہسٹورینس ہیں ان لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. ان کے حوالوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک شخص گرانٹ، انہوں نے لکھا ہے یورپ کی تاریخ، عیسائیت کی تاریخ، اس کے اندر قسطنطین کا تذکرہ ضروری تھا. انہوں نے لکھا کہ یہ بیمار ہو جاتا ہے، جزام کا مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے. بہت اچھا بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، بہت انصاف پسند بادشاہ تھا. اب جو بت پرست لوگ تھے جو اس کے اطراف میں رہتے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کا یہ مرض اسی وقت ختم ہوگا جب آپ معصوم بچوں کے خون سے نہاؤ گے. کیونکہ جزام جو ہوتا ہے وہ جسم، سکن کا مرض ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعاؤں سے شفا یاب ہو گیا. یہ بات پھیلائی گئی. یہ وہ دور ہے جب سینٹ پال بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی نہیں تھے. وہ آگے اس چیز کو پھیلا کر چلے گئے تھے. اس کی قبر تھی
سینٹ پال کی بالکل اس جگہ پر اس کے بازو میں جہاں پر حضرت عیسیٰ کے حواری کی قبر تھی. اس کا نام تھا پترس، اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیٹر دا اپوسٹل. ایک ایسا انسان جو شیطانی منصوبے لے کر ایک مذہب میں گھستا ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اس مذہب کے سب سے بڑے انسان کے قبر کے دامن میں جگہ ملتی ہے اسے. کتنی بڑی سازش تھی ہوگی. اور پھر ایسی تعلیمات آگے بڑھاتا ہے کہ بادشاہ بھی متاثر ہو کر عیسائیت قبول کر لیتا ہے. تو اس وقت کے راہبوں نے، اس وقت کے پادریوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو جو شفا ملی ہے، یہ شفا سینٹ پال یعنی اس وقت جو پولس تھا اور پترس پیٹر کی دعاؤں سے، ان کے ہندی زبان میں بولوں تو آشیرواد سے آپ کو شفا ملی ہے. کیونکہ عیسائیوں کا اس کے اندر بہت سازشوں والا دخل تھا اس کی شفا یابی میں. تو قسطنطین جب شفا یاب ہو جاتا ہے تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے، بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے، اور وہ اب یہ کہتا ہے کہ آج سے عیسائیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. آج سے عیسائی دوسرے تیسرے درجے کے شہری کے طور پر نئی زندگی گزاریں گے. آج سے عیسائیوں کو سارے حقوق ملیں گے، بلکہ ان کو ہر چیز کرنے کا حق حاصل ہوگا. مذہبی تبلیغ کا ان کو حق حاصل ہوگا، عبادت گاہوں کی تعمیر کا ان کو حق حاصل ہوگا، حکومتی عہدوں میں ان کو آنے کا حق حاصل ہوگا. اب یہاں سے دیکھیں انقلاب پیدا ہو رہا ہے. انقلاب جب عیسائیت کو بادشاہت کی مدد مل گئی، سپورٹ مل گیا، تو سوچیں اب کیا حال ہوتا ہوگا. اتنی بڑی رومی سلطنت، اس زمانے میں بھی اس کا نام مشہور ہے، اس زمانے میں اس کا ایک روب اور دبدبا تھا. اس کا ایک بہت بڑا بادشاہ عیسائی بن جاتا ہے، اور اب سرکاری طور پر عیسائیت کی تبلیغ شروع ہو گئی. اس نے کیا کیا، اس چیز کے تحفے میں، اس کا نام وہ بہت مشہور ہے، عطیہ قسطنطین کے نام سے. اس نے کیا کیا، ایک عطیہ دیا. وہ کیا عطیہ تھا؟ وہ عطیہ یہ تھا کہ رومی سلطنت میں، روم کے شہر میں جو سب سے بڑا قسی سے آلہ ہوگا، سب سے بڑا جو پادری ہوگا، سب سے بڑا جو بشپ ہوگا، اس کو ساری دنیا کی عیسائیوں کا بڑا مانا جائے گا. اور یہاں سے آغاز ہوا پوپ کا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پیپسی اور اردو میں کہتے ہیں پاپائیت. میں کیا بتا رہا ہوں، پوپ جو لفظ ہے، پاپا جس کو کہتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ قسطنطین کی وجہ سے ہوا. سمجھا پایا میں آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی ہاں. قسطنطین نے عطیے کے طور پر، مہربانی کے طور پر، بیماری سے شفا حاصل کرنے کی خوشی میں اس نے یہ عطیہ یہ دیا عیسائیوں کے کہ تو تم لوگوں کے اوپر 300 سال تک ظلم ہوا ہے، تم لوگوں کو اپنے حق سے روکا گیا ہے، اب میں عیسائیت قبول کرتا ہوں، اور صرف عیسائیت قبول نہیں کرتا بلکہ تمہیں ہر حق دیتا ہوں جو ایک شہری کو ہونا چاہیے، جو ایک انسان کو ہونا چاہیے، جو ایک مذہب کے ماننے والے کو ہونا چاہیے. تم اپنی گرجا گھریں بناؤ اور اپنی عبادت گاہیں بناؤ اور اپنے جو رسم و رواج پورے کرو اور مکمل طور پر تبلیغ کرو. ہمارے پاس تمہیں فنڈ ملے گا، اور تمہارے یہ جو رومی سلطنت میں جو سب سے بڑا بشپ ہے اس کو پاپا کہا جائے گا، پوپ کہا جائے گا. اب کیا ہوا، آگے بڑھتے چلے جائیں. جب اس نے یہ خط لکھا، آخر میں پتہ ہے کیا لکھا اس نے؟ آخر میں لکھا کہ یہ جو میں احکام جاری کر رہا ہوں عیسائیوں کے تعلق سے اور پوپ کے تعلق سے، یعنی پوپ ہوگا وہ بڑا مانا جائے گا، یہ احکام دنیا ختم ہونے تک کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم کے بغیر جاری رہیں گے.
اتنا بڑا سٹیٹمنٹ اس نے دے دیا. اب آگے چلتے چلتے مختلف پوپس بنے اور مختلف ان لوگوں کے بڑے قسیس بنتے گئے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو روم کا پوپ ہے دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ڈائریکٹ جانشین ہے. ٹھیک ہے، اس کے کسی بھی کام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور پوپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا ہے اور پوپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی آگے بڑھ کر اعلان کر دیا گیا کہ پوپ کو شہنشاہوں کے منتخب کرنے اور شہنشاہوں کو معزول کرنے کا بھی اختیار ہے. اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ انسانی تکبر نے بادشاہوں کی قوت پیدا کی اور خدا کے رحم نے ان بشپس کو، ان پوپس کو پیدا کیا. آپ دیکھیں ہوا کہاں سے، یہ کہاں سے شروعات ہوئی؟ کیا یہ عیسیٰ نے بتایا؟ کیا یہ عیسیٰ کے حواریوں نے بتایا؟ یہ سینٹ پال کے بتائے ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے جو آگے چلتے چلتے قسطنطین تک پہنچا، اور قسطنطین سے پھر یہ پوپ بنے، اور پھر پوپ سے پوپ کو یہ مقام ملا کہ وہ پوپ پوری دنیا میں ثانی نہیں رکھتا. پوپ کو یہ مقام مل گیا کہ وہ بادشاہوں کو بھی ہٹا سکتا ہے اور بادشاہوں کو بھی وہ منتخب کر سکتا ہے. اس کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے کبھی کسی فیصلے میں دھوکہ کھایا. آگے چل کے اس پاپائیت کا ایسا عروج ہوا کہ یہ لوگ بڑے بڑے شہنشاہوں کو دھمکانے لگے، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ قوت بڑھ گئی کہ ان کے خلاف کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی نہیں کر سکتے تھے. بظاہر سیاست کرنے والے، حکومت کرنے والے بادشاہ ہوتے تھے، لیکن حقیقت میں جو حکومت اور بادشاہت اور سیاست کرتے تھے وہ یہ پوپ کرتے تھے، جو اپنے کلیسا، اپنے چرچ میں بیٹھ کے باغ ڈور سنبھالتے تھے، بادشاہوں کی بھی، حکومت کی بھی، عوام کی بھی، سیاست کی بھی اور تجارت کی بھی. ٹھیک ہے، یہ پوپ کے منصب کی تاریخی ترقی رہی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. پوپ کے اختیارات میں نے آپ کو بتا دیے، پوپ کا کردار کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اب جب کسی کو اتنا اختیار مل جاتا ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ منتخب کر سکتا ہے اور بادشاہوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ہے، پوپ بھی انسان ہے، وہ کرے گا کرپشن، وہ فساد مچائے گا، وہ بہت سارے ایسے کام کرے گا جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ طاقت کا جب نشہ چڑھتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ. اب آتے ہیں ہم کلیسا کی تاریخ پر اور سماجی اثرات پر. اس سینٹ پال نے جہاں جہاں سفر کیا وہاں وہاں چرچز قائم کیے، وہاں وہاں پادریوں کو رکھا، وہاں وہاں اپنی تعلیمات آگے بڑھائیں. اب ہوا یہ کہ جو روم کا پوپ تھا وہ ان سارے چرچز کا سب سے بڑا بنا. جب وہ سب سے بڑا بنا تو اب اس کی تعلیمات، اس کے احکام کو ہر چرچ سے آگے بڑھایا جانے لگا. پتہ ہے کیا ہوا؟ اب تجارت شروع ہوئی، کلیسا کے آڑ میں تجارت شروع ہوئی، معافی نامے کا نظام شروع ہوا، پیپل انڈلجنس کہا جاتا ہے اسے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھ لی تو یوں سمجھ لیجئے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا علم عیسائیت کے تعلق سے ہو جائے گا. نام کیا ہے اس کا؟ پیپل انڈلجنس. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ہر چرچ کو، ہر کلیسا کو ایک ایسے نظام میں تبدیل کر دیا جس سے یہ ساری دنیا پر اور سارے علاقے پر اپنا سکہ جما سکیں. اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو آؤ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے پادری کو، اپنے بشپ کو، اپنے
گناہ سناؤ اور وہ کیا کرے گا، تمہیں ایک معافی نامہ دے گا. وہ معافی نامہ پیپل انٹیلیجنس کہلاتا ہے اور وہ پوپ کی جانب سے دیا جاتا ہے. اور پوپ وہ کس کی جانب سے دیتا ہے؟ اس طاقت کی جانب سے جو اس کو حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری اور سینٹ پال کی جانب سے نصیب ہوئی ہے. یہ اتنا بھیانک ان کا کارنامہ تھا، جس کے الفاظ یہ ہوتے تھے جب مغفرت نامہ دیا جاتا تھا: ہمارا رب مسیح تجھ پر رحم کرے. دیکھو، حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں مغفرت دیتا ہوں، میں تم پر رحم کرتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی: ہمارا رب مسیح تجھ پر رحم کرے، اور جن مقدس تکلیفوں کو اٹھا کر مسیح کو حقوق حاصل ہوئے ہیں، اس کے معاوضے میں وہ تیرے گناہ معاف کریں. اور آگے لکھا ہوتا تھا، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسیح کے جو مبلغ تھے، رسول تھے، اپوسٹلز تھے، پطرس اور پولس، یہ اور جلیل القدر جو پوپ ہے، اس کی حکومت نے خاص علاقے میں جو یہ اختیار مجھے بخشا ہے، وہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کچھ تو نے کیا ہے، چاہے وہ اب کرے چاہے وہ آئندہ کرے، سب وہ تجھے بخش دے گا. اور کہا جاتا تھا کہ اگر تو یہ معافی نامہ خریدے گا تو مرنے پر عذاب کے دروازوں کو اپنے اوپر بند پائے گا، اور فردوس کے دروازوں کو اپنے اوپر کھلا پائے گا. اور اس طرح سے لوگوں کو جھانسا دیا گیا. حالت یہ ہو گئی کہ جو سکرات کے عالم میں ہوتا تھا، وہاں پر بلایا جاتا تھا اپنے علاقے کے پریسٹ کو، پادری کو بلایا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ دیکھو، وہ ایک دیوانے عجیب قسم کا مراقبہ کرتا تھا، اور وہاں پر کہتا تھا کہ بہت زیادہ کالی قسم کی روحیں اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں، جس طریقے کی اس نے زندگی گزاری ہے، اور بہت برا حال ہے اس کا. وہ لوگ کہتے کہ بھائی آپ کچھ کریے پلیز، اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا کہ اس کے لیے تمہیں اپنی جائیداد دینی پڑے گی، اتنا مال چرچ کے حوالے کرنا ہوگا، اور یہ چیزیں کرنی ہوگی. وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لے لیں. پھر وہ تھوڑا مراقبہ کرتا اور کہتا مبارک ہو، خوشخبری ہو، کالی روحیں چلی گئیں اور نورانی مخلوق آ گئیں، اور اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور یہ معافی نامہ اسے مل گیا ہے پوپ کی جانب سے اور پال کے جانب سے اور پیٹر کے جانب سے، اور اس طرح سے وہ بہترین طریقے سے جنت میں اپنی زندگی گزارے گا. یہ حال ہوا ہے سماجی نظام کا. پتہ ہے اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ لوگوں کا مال مذہب کے نام پر چوس لیا گیا، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ لیا گیا، اتنا زیادہ کہ کہا جانے لگا تم اپنی جانب سے بھی لو، اپنی اولاد کی جانب سے بھی لو، مرے ہوئے مردے جو تمہارے باپ دادا اور دوسرے رشتہ دار تھے ان کی جانب سے بھی یہ معافی نامے خریدو. اور یہ معافی نامے اتنے مہنگے ہوتے تھے. آج آپ کو میں بتاؤں، ویٹیکن سٹی میں جو رومی سلطنت میں جو وہاں پر سب سے زیادہ مقدس ان کا عیسائیت کا جو مقام ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی جہاں پر پوپ ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے چھوٹا شہر ہے نا، سب سے چھوٹا ملک ہے، پیدل گھوما جا سکتا ہے، اتنا چھوٹا وہ شہر ہے، اتنا چھوٹا وہ ملک ہے. اس کی صرف کی مالیت پتہ ہے کتنی ہے؟ اس زمانے کی گوگل، مائکروسافٹ، آئی بی ایم، ایپل اور دوسری بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ملا لیا جائے تو ان کی جی ڈی پی، ان کی کیا کہتے ہیں مالیت کم پڑ جاتی ہے، صرف اتنے چھوٹے سے شہر کی مالیت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. ان کی مالیت $3 ٹریلین ہے. ٹریلین ڈالرز. اتنا زیادہ ان لوگوں نے لوگوں کے مال کو چوس کے رکھ لیا. معافی نامہ مل رہا ہے، اب لوگ کیا کریں گے؟ جب معافی بک رہی ہے پیسوں کے دام پر تو لوگ کیا کریں گے؟ ان کے مورل ویلیوز گھٹ گئے، گر گئے، قتل ہو رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے، جھوٹ، چوری،
धोखा, बदमाशी, हर किस्म का जुल्म रवा हो गया पूरे यूरोपियन समाज में। लोग अखलाकी एतबार से बिल्कुल गड्ढे में गिर चुके, उनके अंदर अखलाक नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही, क्योंकि उनको पता है लाख गुना कर लो पोप माफी दे देगा, हम जाएंगे जन्नत में। अखलाकी गिराव का अंदाजा इससे हो रहा है आपको माफी नामों के जरिए से। कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए। जब ये बात होने लगी, जब ये लोग देखने लगे कि ये तो ईसाई बिशप्स और ये प्रीस्ट और ये पोप, ये लोग तो बस जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, माल लूट रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आखिर वो भी तो इंसान थे ना, यूरोपियंस। लेकिन वो चू नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे, हर्फ जुबान पर नहीं ला सकते थे, क्योंकि वो तकद्दुस उनका था, वो रोब और दबदबा उनका था। जो बादशाहों को हटा सकता है वो अवाम को क्या कुछ नहीं कर सकता। जो भी इनके खिलाफ बोलता, एक लफ्ज भी, उसको जिंदा जला दिया जाता। आप अंदाजा लगाएं, ये जुमला बहुत संगीन है। कोई भी किसी के खिलाफ बोले उसको जिंदा जला देना कितनी बड़ी सख्त सजा है। ईसाई फिरकों का यहां से जुहूर हुआ। लोगों ने कहा कैथोलिक जो पोप है हम उससे अलहदगी अख्तियार करते हैं, ये ईसा का मजहब नहीं है, तो बने ऑर्थोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स अपने आप को कहते हैं कि हम सच्चे मानने वाले हैं ईसा के, पोप को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर आगे चल के 15वीं सदी में एक और फिरका बना प्रोटेस्टेंट के नाम से। प्रोटेस्टेंट का मतलब वो जो एहतजाज करते हैं। सबसे पहले माफी नामों पर जो एतराज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, वो मार्टिन लूथर ने किया, जो प्रोटेस्टेंट फिरके का बानी है। ये सारे फिरके आपके सामने, एक कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है, ये तीनों वो फिरके हैं जो ईसाइयत के सबसे बड़े फिरके माने जाते हैं। तो जो पोप होता है वो कैथोलिक्स का होता है, प्रोटेस्टेंट अलग होते हैं, ऑर्थोडॉक्स अलग होते हैं। ये दोनों कैथोलिक और पोप को नहीं मानते, ठीक है। तो जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने लोगों के अखलाक को पामाल किया है और हर तरीके के जुर्म को रवा करके छोड़ दिया है और सिर्फ अपना और अपने इक़्तिदार का फायदा किया है, वो लोग कैथोलिक्स हैं। और फिर आगे चल के प्रोटेस्टेंट में भी बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हुई, ऑर्थोडॉक्स में भी बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हुई। फिर ऐसी खूंरेज जंगें हुई, ऐसी खतरनाक जंगें जिनको सलीबी जंगों का नाम दिया जाता है, इतनी भयानक जंगें कि लाखों लोगों को कत्ल किया गया। कैथोलिक्स ने, पोप ने और उसके मानने वालों ने वो मजहब जो जुल्म के खिलाफ बोलता है, वो मजहब जो तलवार के खिलाफ बोलता है, वो मजहब जो सिर्फ अमन का पैगाम देता है, वो मजहब जो ये कहता है कि हमारे जीसस ने कहा तुम एक गाल पे अगर तुम्हें किसी ने मारा तो तुम दूसरा गाल उसे दे दो और उस पर भी मारने का कहो और बिल्कुल जुल्म न करो, वो सलीबी खूनी जंगों पर अपने मानने वालों को झोंक देता है और प्रोटेस्टेंट्स को लाखों की तादाद में मारता है, ऑर्थोडॉक्स को लाखों की तादाद में मारता है और दुनिया में भयानक किस्म का कत्ले आम करता है, जिंदा जला दिया जाता है। और ऐसे ऐसे सख्त तरीन अजाब होते हैं कि 9-9 दिन, 10-10 दिन तक कत्ले आम होता है यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन इलाकों में, उनकी आवाम के साथ। यहाँ तक कि हामिला औरतों के पेट चाक करके उनके अंदर से जिंदा बच्चों को निकाल कर कुत्तों और भेड़ियों के सामने डाल दिया जाता और उनको वो कच्चा चबाते हुए ये कैथोलिक्स देख रहे होते थे। ये दर्जे का जुल्म होने लगा। और जो ये कहता कि माफी नामे ईसा की तालीमात में से नहीं है और ये गलत है, ये ईसाइयत नहीं है, उसको एक खास किस्म के पलंग से बांध दिया जाता और उसको ऊपर उल्टा लटका दिया जाता और नीचे से एक अजीब किस्म की हथौड़ी या कोई चीज होती, वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मारती जाती और सारा मुआशरा उस मंजर को देख रहा होता और वो तड़प तड़प के, सिसक सिसक के, घुल घुल के उस तकलीफ से वो आहिस्ता 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 अपनी जान दे देता। यानी एक दफा में अगर किसी को तलवार से मार दिया जाए यही बड़ी बात है, लेकिन ये आसान मौत है। लेकिन किसी को तड़पा तड़पा के, अजियतनाक दिनों में गुजार के, जब इंसान घुलता चला जाए और इंसान तकलीफ से बस मौत मांगे लेकिन मौत ना आ रही हो, खाना मांगे खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, उसकी एक एक सांस उसको तकलीफ का एक पैगाम नजर आ रही हो, वहां पर क्या होगा।
زندہ جلا دینے والے عذاب، ایسے تکلیف اور اذیت ناک سزائیں، اور عورتوں کے ساتھ یہ برا حال، اور ہر طریقے کا ظلم، ہر طریقے کا ظلم۔ یورپ کے ماحول میں یہ ظلم پھیلایا گیا، اس کے نتیجے میں بہت سے احتجاجات ہوئے، بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ آپ ذرا اپنے آپ کو یورپین تصور کریں، جہاں پر 1500 1600 1700 سال تک ظلم کی یہ انتہا ہوئی ہو۔ کتنے سال بول رہا ہوں میں، پہلی صدی سے آگے بڑھتے چلے جائیں، 1200 سال تک، اگر احتیاط سے کہا جائے 1200 سال تک جس یورپ پر ظلم ہوا، ان کا مال لوٹا گیا، ان کو بھیانک جنگوں میں جھونک دیا گیا، اور ان کو کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا وہ لوگ مذہب کو اچھا سمجھیں گے؟ کیا وہ لوگ مذہبی انسان کو اچھا سمجھیں گے؟ آپ بتائیں، اپنے آپ کو اس ماحول میں ذرا رکھ کے دیکھیں، کیا آپ کو مذہبی انسان بھلا محسوس ہوگا؟ کیا آپ کو مذہبی جملے بولنے پر پیار آئے گا؟ کیا آپ کے اندر اس کا تقدس باقی رہے گا؟ یہ وجہ ہوئی یورپینز کے مذہب سے بیزار ہونے کی، دین سے بیزار ہونے کی، اور آگے بڑھ کر ان لوگوں نے مذہب کے نام کا کھلواڑ کیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ ترقی ہوتی گئی 15ویں صدی کے بعد، 16ویں صدی کے بعد، 17ویں صدی کے بعد، 18ویں صدی کے بعد، 18 سینچری، اب دنیا ترقی کی طرف جا رہی تھی، لوگوں کے پاس علم عام ہوا، شعور بیدار ہوا، اور ٹیکنالوجی آئی، اور بہت کچھ ہوا، تو پھر لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر تحقیقات شروع ہوئی، اور تحقیقات میں پتا چلا کہ وہ جو پیٹر کی قبر ہے، اور اس کے بعد جو سینٹ پال کی قبر ہے، وہ جو پیٹر کی قبر جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کی قبر ہے، وہ جھوٹ تھا، محض فراڈ تھا، دھوکہ تھا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ وہ جو قسطنطین کا خط تھا وہ جعلی اور جھوٹ تھا۔ یہاں تک یہ بھی کہا جانے لگا کہ یہ جو پوری عیسائیت ہے یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تحقیقات ہوئی، خود ان لوگوں نے کی ہیں، اور پھر ان لوگوں نے مذہب کو چھوڑنا شروع کیا، عیسائیت کو چھوڑنا شروع کیا، مذہب کے نام سے چڑ آنے لگی، وہ لوگ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں، ایسے ماحول میں ایک انسان دین کے بجائے لادینیت کو بہتر سمجھتا ہے، مذہب کے بجائے لامذہبیت کی زندگی کو سکون سمجھتا ہے نا؟ وہ یہ سمجھتا ہے دین تو محض ظلم کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، تنگ نظری کا نام ہے، بدماشی کا نام ہے، دھوکے کا نام ہے، دجل کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے۔ لامذہبیت کی زندگی گزارو، سکون سے گزارو، کیا خدا اور کون خدا اور کیسا نبی اور کیسی معافی۔ یہ وجہ ہے دنیا مذہب سے لامذہبیت پر آئی۔ اتنا بھیانک ظلم، بس قرآن کے الفاظ دیکھیے آپ، آثارہم، یہ وہ الفاظ ہے جس کو قرآن نے پوری یورپین تاریخ سمیٹ دی اس کے اندر۔ غور کریں آپ، الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں سے ہوئی شروعات، اور نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم سے نوازا گیا تھا، جو ان کے سامنے یہ پورے حالات منکشف کیے گئے تھے، قرآن کا خاص علم وحی کے ذریعے سے جو ان کو عطا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں کیوں نہ ہو کہ نبی سوچ سوچ کے افسوس اور ملال اور دکھ اور تکلیف میں اپنی جان بھلائے جا رہے ہیں، اور قرآن کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تم ان کے پیچھے یہ جو عقیدہ ولدیت ہے، اس عقیدہ ولدیت کے آگے جو آثار آئیں گے، اس کو سوچ کے تم اپنی جان کو ایسے بھلا رہے ہو کہ تم اپنا گلا گھونٹ لو گے کیا؟ تم اپنی جان گنوا دو گے کیا؟
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، ساری تفصیل ساری تاریخ کو اپنے اندر یہ دو جملے آثار اور ہند سمیٹے ہوئے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اتنی لمبی بات کر کے نہ بتا رہا ہوتا تو کیا آپ اس آثار ہند کو سمجھ پاتے؟ اب ذرا غور کریں ہمارے نبی کی تکلیف، ہمارے نبی کا دکھ، ہمارے نبی کا اسف، ہمارے نبی کا حزن، ہمارے نبی کا ملال، کہ آخر وہ کتنا سوچتے ہوں گے، ہائے اللہ میری امت پر کیسا ظلم ہو رہا ہے، ہائے اللہ میری امت کی اخلاقی گراؤ کا کیسا عالم ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، عیسیٰ کے نام پہ دنیا کو تباہی کے دہانے پر جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، اور جنگوں میں ایسے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر حقیقی عیسائیت پر دنیا باقی رہتی، یعنی اسلام پر، تو سوچیں کیا دوسری جنگ عظیم ہوتی، کیا پہلی جنگ عظیم ہوتی، کیا یہ کروسیڈز جس کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں ہوتے ہیں، کیا یہ ساری یورپین تاریخ ایسی بدنما داغ بن کے دنیا کے سامنے پیش آتی؟ آپ سوچیں کتنا سکون، کتنا امن ہوتا، ساری دنیا مذہب کو ماننے والی، کوئی ایتھسٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں ایتھسٹ کا کیسا جواب ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ایتھسٹ کیوں ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جتنا ظلم ہوا ہے وہ مذہب کے نام پہ ہوا ہے، جہاں جہاں جنگ ہوئی ہے مذہب کے نام پر ہوئی ہے۔ میں ایسے مذہب کو کیوں مانوں جو دنیا میں لوگوں کو ستاتا ہے، ایسے نظام کو کیوں مانوں جو ظلم اور جنگ کرواتا ہے؟ کیا اس کی بات غلط ہے؟ ہاں اس کی بات غلط ہے، اس کی سوچ خراب ہے، وہ ایک خاص چیز سے متاثر ہوا ہے، مذہب ایسا نہیں کرتا، لیکن آپ بتائیں ظاہری طور پر کتنا سچ ہے وہ آثار میں اللہ نے شامل کر دیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر، کتنی گہری، کتنی بڑی، کتنی زیادہ بلیغ آیت ہے یہ، اور اس کے اندر کتنا دکھ ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے آپ لوگوں کو وہ بتاؤں جو میں کیفیت سمجھ رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤں، میں پڑھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، میں جس تڑپ سے آ کر یہاں بیٹھتا ہوں، اگر کسی کا کوئی جواب نہیں آ رہا، اگر کسی نے لیکچر نہیں لیا، اگر کسی نے بات نہیں سمجھی، اگر میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا نہیں سکا، کسی کو میری بات سمجھ میں نہ آئی، کوئی لیکچر میں صحیح طور پر کسی کو فائدہ نہ ہوا، کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا، میں گھلتا ہوں اندر سے، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ میری تکلیف تو ہیچ ہے نہیں کے برابر، بلکہ نہیں ہے تکلیف، اور جو رحمت للعالمین ہے اس کی تکلیف دیکھو آپ۔ قرآن نے واقعہ کا لفظ استعمال کیا، جو بلاغت تو ہے لیکن سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، خطیبانہ طرز اور انداز نہیں ہے، واقعہ نگاری ہے یہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایتھزم پیدا ہوا، بہت سے لوگ کہتے ہیں لادینیت کی دوسری وجہ ہیں کہ لوگوں نے تحقیق کے نام پر کیا ہے، بالکل کیا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ جو ایک بہت بڑے پچھلی صدی کے عالم دین مولانا مناصر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایتھزم، لادینیت، دین سے بیزاری اور خدا کے نام سے چڑ جو دنیا میں عام ہوئی اور پھیلی ہے، اس کا سب سے اصل محرک ہے وہ عقیدہ جس کو قرآن نے کہا الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا، یعنی عقیدہ ولدیت کے نتیجے میں اور اس کے آثار میں یہ بات آ گئی ہے کہ دنیا آج ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ وہ خدا کو گالی دیتی ہے، وہ نبی کو گالی دیتی ہے، وہ مذہب کو سب سے گھٹیا اور بری چیز سمجھتی ہے۔
کیا میں اس آیت کا مطلب سمجھا سکا؟ جی سر. آپ سب کا اتنی دیر انتظار کر کے صبر سے سننے کا شکریہ. میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اس بارے میں اگر آپ لوگوں کو مزید سمجھنا ہے تو آپ یورپ کی تاریخ پڑھیے، یورپ کے چرچ کی تاریخ پڑھیے، اور اس کے اندر گرانٹ ایک شخص ہے، اس کی تاریخ پڑھیے. تاریخ ارتقاء پوپ کے نام سے ہے. چرچ اور کلیسا کی تاریخ ہے. اور اس کے علاوہ عیسائیت پر اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ایک کتاب ہے اظہار الحق، عربی زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے. مائے ناس کتاب ہے، مائے ناس. عثمانی خلیفہ، عثمانی بادشاہ کے کہنے پر وہ کتاب لکھی گئی تھی. رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے اس کتاب کو لکھا 6 مہینے میں. بڑے زبردست قسم کے انہوں نے ایسی مارکت الآرا کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں ایسی کتاب شاید ہی کہیں عیسائیت کی رد میں ملے. فرینچ میں اس کا ترجمہ ہوا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا، گجراتی میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ترکی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت 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 ترجمے، اس کی تشریحات لکھی گئی. اور اللہ کا شکر ہے حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے تشریحات، اس کے حوالے جات، اس کے حاشیے ایڈ کیے اور اس کا نام رکھا بائبل سے قرآن تک. ایسی کتاب ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا اگر آپ پڑھیں گے. اس کتاب کے بعد سے جتنے لوگوں نے عیسائیت پر لکھا اس کتاب سے استفادہ کیا، اور مرکزی ماخذ رہا، وہ ریسورس رہا. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. جب وہ کتاب آئی تھی چھپ کر تو کلیسا کے جو پریسٹس ہوتے تھے اہتمام کے ساتھ وہ خاص طور پر اس کو خرید کر جلاتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ان کی حقیقتوں کو واضح کیا گیا، ان کے عقیدوں کی کیا کہتے ہیں کچمبر نکالا گیا، مکمل طور پر بھوکلاہٹ کا شکار ان کو کر دیا گیا. تو وہ اس کو خرید کر جلاتے تھے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ مختصر سی باتیں رکھی اور حوالے میں نے آپ کو دیے کہ آپ لوگ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. میرے ذمے جتنا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک نیا ویژن آپ کو پیش کیا، ایک نیا نظریہ، ایک نئی نگاہ آپ کو دی ہے کہ اب آپ لوگ اس طور پر بھی سوچیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ پڑھتے ہوئے جب گزریں گے تو یوں نہ گزر جائیے گا، اس کو احساس سے ذرا نوازیے گا، ذرا دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ نہیں چھپا ہوا. ہمارے نبی کا دکھ ہے، اور یورپ کی تاریخ ہے، اور عیسائیت کے ظلم کی انتہا ہے. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا سورۃ الکہف کا دن بھی ہے، رات بھی ہے، شب جمعہ ہے اور کل جمعہ کا دن ہے. سورۃ الکہف یاد سے پڑھیے گا اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. ان ساری باتوں کو، ان ساری تشریحات کو، ان ساری تفسیروں کو، ان سارے علوم اور معلومات کو مستحضر رکھ کے ایک ایک آیت کا مطلب سمجھتے ہوئے پڑھیے گا. آپ کا فائدہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اور آپ اس فتنے سے بچو گے جو فتنہ ایتھزم کہلاتا ہے، جو فتنہ لادینیت کہلاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس عقیدے کو ماننے والے ہیں جو کہتا ہے اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف اور ہمارا عقیدہ، سب سے پیارا، سب سے بہترین، سب سے سچا، سب سے حق اور سب سے زیادہ پاکیزہ عقیدہ. اس کو اپنے دلوں میں بسائیے، سینوں میں جگائیے، اس کا پرچار کیجیے، پھیلائیے، اور سورۃ الکہف کو ان ساری تعلیمات کی نظر میں ذہن میں رکھیے اور پڑھیے. اللہ تعالی ہمیں سورۃ الکہف کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا نور ہمیں عطا فرمائے، ہمیں گمراہی سے بچائے،
ہمیں کجروی سے بچائے، ہمیں ہر قسم کے اعوجاج سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حق دکھائے اور حق پر چلائے، باطل کو واضح کر کے دکھائے اور باطل سے اجتناب کی توفیق اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور محض اپنے فضل اور کرم سے بچا لے، ہمیں اپنی نفس کے اور اپنے آپ کے حوالے نہ کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔